سلطان محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کا گوہر آبدار، اپنے معاصرین میں سب سے زیادہ ممتاز اور دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھا۔ سلطان کی ولادت 20 اپریل 1429 کو ہوئی۔ سلطان کو اپنے والد کی زندگی ہی میں سلطنت کا نظم و نسق چلانے کا کافی حد تک عملی تجربہ ہو گیا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ سلطان محمد تنہائی پسند انسان تھا اور وہ سلطنت کے مسائل میں زیادہ نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے 2 مرتبہ گوشہ نشینی اختیار کر کے کاروبار مملکت اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد زیادہ تر اپنی رائے پر بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے وزیروں کے مشوروں کو کوئی اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس پر مجبوراً انہیں مراد ثانی سے شکایت کرنا پڑتی کہ آپ کا بیٹا سلطنت کے داخلی اور خارجی امور سے قطعی ناواقف ہے، جنگی معاملات کا بھی اسے کوئی تجربہ نہیں۔ وزیر اعظم کی شکایت نے محمد ثانی کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ اس نے اپنی عادات و خصائل کی اصلاح کر کے سلطنت کے کاموں کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا شروع کر دیا۔ محمد ثانی کا باپ آل عثمان کا جلیل القدر فرما روا تھا۔ اس کی والدہ مورخین کی روایت کے بموجب مسیح تھی، اس لیے اس میں مشرق اور مغرب دونوں خطوں کی اعلیٰ صفات کا امتزاج پایا جاتا تھا۔ چنانچہ محمد ثانی کو بھی اپنے والد سے بہادری، شجاعت، صبر و استقلال اور عزم و حوصلہ کی صفات ورثے میں ملی تھیں۔ سیاسی امور کی تربیت، قیادت کا عملی ڈنگ اور جنگی پالیسی کی تشکیل دینے کا تجربہ بھی اسے اپنے والد ہی سے حاصل ہوا تھا۔ جب کبھی اسے کسی نئے جنگی ایجاد کا علم ہوتا تو فوراً اس کے متعلق مفصل معلومات حاصل کرنے اور اس سے کما حقہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، سارا وقت پڑھنے لکھنے، فنون جنگ کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور سیر و شکار میں گزرتا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھا اور ایسے ماحول کو پسند کرتا تھا جو یا تو انتہائی پرسکون ہو یا علم و ثقافت کے چشمے وہاں ہر سو بہہ رہے ہوں، یا پھر جہاں تیغ آزمائی ہو رہی ہو اور تلواروں کی جنکاروں، گھوڑوں کی ٹاپوں اور محاربین کے پرجوش نعروں سے میدان جنگ گونج رہا ہو۔ محمد ثانی کے زمانے میں ایشیا اور یورپ میں مذہبی تعصب انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ مسیحیوں اور مسلمانوں کے بیچ لمبے عرصے تک جنگ جاری تھی۔ سلطان محمد ثانی نے ان کے درمیان موجود فساد کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عہد ثقافتی اور حربی لحاظ سے ہی نہیں بلکہ نظم و نسق کے لحاظ سے بھی ایک مثالی عہد تھا۔ سلطان نے پوری جدوجہد کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بہت وسیع کر دیا تھا۔ ایشیائی کوچک اور یورپ کا کثیر رقبہ اس کے زیر نگیں آ گیا تھا۔ سلطان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ روز و شب جنگ میں مصروف رہنے کے باوجود اس نے یہ کام بھی بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ عظیم الشان فتوحات کے ذریعے سلطنت کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا، بلکہ حکومت کے شعبوں کی نئے سرے سے بنیاد ڈالی اور مناسب حالے قوانین وضع کر کے حکومتوں کی بنیادوں کو نہایت مستحکم کر دیا۔ بازنطینی سلطنت دراصل سابق مشرقی رومی شہنشاہی کا ایک حصہ تھی۔ اگرچہ کہنے کو تو یہ ایک خود مختار حکومت تھی، لیکن یہاں کی اقتصادیات پر وینس اور جنیوا والے مسلط تھے اور جوں کی طرح یہاں کے باشندوں کا خون چوستے رہتے تھے۔ یہ سلطنت 1000 سال تک قائم رہی۔ اس عرصہ میں اسے سینکڑوں بار شدید مصائب اور آفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی طاقت کے سامنے کوئی بھی ٹک نہ سکا۔ 14ویں صدی عیسوی میں جا کر اس کی طاقت میں کمی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قدرت کی طرف سے ایک اور قوم کو اس سلطنت کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ عثمانی روز بروز طاقت حاصل کر رہے تھے اور بازنطینی سلطنت کا آخری وقت بہت قریب آ رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت میں مطلق العنان شہنشاہی نظام رائج تھا۔ اس نظام حکومت میں بادشاہ کو غیر محدود اختیارات کے علاوہ مذہبی تقدس بھی حاصل ہوتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کی پوری تاریخ بغاوتوں، سازشوں اور سیاسی انقلاب سے بھری پڑی ہے۔ شاہی خاندان کے لوگ بھی سازشوں کا بازار گرم کرنے سے نہیں کتراتے تھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ اقتدار اس کے ہاتھ آئے اور وہ مخالفین کا کانٹا اپنی راہ سے ہٹا دے۔ بازنطینی سلطنت کے قیام کا دار و مدار فوجی قوت پر تھا۔ سلطنت یہ جانتی تھی کہ ایک مضبوط لشکر کے بغیر حکومت کا وجود بے معنی ہے اور وہ ہمیشہ فوجی طاقت کو بڑھانے میں مصروف رہتی تھی۔ شہنشاہ فوجی قوت برقرار رکھنے کے لیے ان پر بے دریغ دولت خرچ کرتا تھا، مگر اس قدر اہتمام کے باوجود فوجوں میں یکجہتی موجود نہ تھی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر ان میں کوئی قدر مشترک تھی تو صرف لوٹ مار اور مال غنیمت کا لالچ۔ سلطنت کی جانب سے ان لشکروں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں اس کا بحری بیڑا مشرقی سمندروں میں سب سے زیادہ طاقتور بیڑا تھا، لیکن بعد میں اس کی طاقت و قوت میں کمی آ گئی اور وہ اپنی شان و شوکت کھو بیٹھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سلطنت عباسیہ تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ کریٹ اور سسلی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ 9ویں صدی کے آخر میں بازنطینی سلطنت نے ایک بار پھر قوت و طاقت کے ساتھ بحری بیڑے کی تنظیم کی اور تھوڑے ہی عرصے میں بحیرہ روم کی اول درجے کی بحری طاقت بن گئی۔ 12ویں صدی تک یہ خصوصیت برقرار رہی۔ آخری زمانے میں بازنطینی سلطنت کا تمام روب و داب ختم ہو چکا تھا اور سیاسی سازشوں کا بازار گرم تھا۔ نظم و نسق کی مشینری پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ نہ داخلی حالات سلطنت کے قابو میں تھے اور نہ خارجی معاملات۔ سیاسی سازشوں کا بازار گرم تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ سلطنت کے اقتدار کو آہستہ آہستہ خاک میں ملا رہے تھے۔
बाज़ंतीनी सल्तनत के गिरे हुए इक़्तिदार को फौज भी संभाल न सकी, क्योंकि सिपाही मुमलकत की खिदमत सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे की खातिर करते थे। उसके मफाद की उन्हें कोई परवाह न थी। बहरी कुव्वत खत्म होने की वजह से भी बाज़ंतीनी सल्तनत को सख्त दचका लगा और वो वीनस और जिनेवा की सल्तनतों के रहमो करम पर आ चुकी थी। ये सल्तनतें बिज़ाहिर तो बाज़ंतीनियों से दोस्ती का दम बरती थी, लेकिन उनका दावा इखलास और मोहब्बत से आरी था। वो बाज़ंतीनी सल्तनत की कमजोरी से मुकम्मल फायदा उठा रही थी। अगर बाज़ंतीनी अपने बहरी तकूफ को कायम रखते तो तुर्कों के लिए बहुत मुश्किल था कि वो समंदर अबूर करके यूरोप के साहिल पर पहुंच सकते और वहां अपने कदम जमा सकते। बाज़ंतीनी सल्तनत पर कारी ज़रब लगाने में बहुत बड़ा हिस्सा सर्बिया और बल्गारिया की नवाजिदा मुमलकतों का भी था। ऐन इस वक्त पर जब उस्मानी तुर्कों ने गैलीपोली पर हमला करके इस पर तसल्लुत हासिल किया था, बाज़ंतीनी सल्तनत को एक तरफ से तुर्कों से मुकाबला दरपेश था तो दूसरी तरफ अपने बाई बंद मसीहों से नबर्द आजमा होना पड़ रहा था। बाज़ंतीनियों ने इस मुश्किल हालात में बलगान के इस्लामियों को अपनी जानिब मिलाने की कोशिश की ताकि उस्मानियों के साथ मुकाबला कर सके, लेकिन बदकिस्मती से बल्कानी इस्लामियों को तुर्कों को निकालने में ज्यादा दिलचस्पी न थी जितनी के बाज़ंतीनियों की तबाही से थी। कुदरत की तरफ से उन्हें एक ज़रीन मौका मिला था कि जिससे वो अगर फायदा उठाते तो अपनी खोई हुई ताकत और शान शौकत दोबारा हासिल कर लेते, मगर उन्होंने इससे कोई फायदा न उठाया। मगरबी यूरोप की सल्तनतों से मदद मांगने के नतीजे में उन्हें यूनानी कलीसियाओं के मुकाबले में कैथोलिक कलीसिया की बर्तरी का इकरार करना पड़ा था, जिसके लिए वो किसी तरह भी तैयार न थे। इस सूरत में बाज़ंतीनी सल्तनत को मगरबी यूरोप की तरफ से इमदाद मिलने का सवाल ही पैदा न होता था। जब उस्मानियों का दबाव बेहद बढ़ गया और बाज़ंतीनियों को अपना इक़्तिदार खाक में मिलता नजर आया तो मजबूरन शहनशाह ने यूनानी कलीसिया कैथोलिक कलीसिया के साथ इत्तेहाद मंजूर कर लिया। बाज़ंतीनी सल्तनत की इससे ज्यादा बदबख्ती और क्या हो सकती थी कि उनकी हम मजहब एक रियासत उसके मुकाबले में उसके दुश्मनों से मुआहदा सुलह कर रही थी और उसे ये तरगीब दे रही थी कि अपनी फौजें ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय इलाकों में मुंतकिल कर दे ताकि बाज़ंतीनी सल्तनत को उनकी इताअत कबूल करने के अलावा कोई चाराकार ना रहे। ये थे वो हालात जिनके बायस बाज़ंतीनी सल्तनत की हालत रोज बरोज बिगड़ती चली गई। ताहम तुर्कों के बढ़ते हुए हमलों के सलाब ने उसको अपनी लपेट में ले लिया और कस्तंतिनिया के फतह के साथ बाज़ंतीनी सल्तनत की सफ भी हमेशा हमेशा के लिए लिपट गई।